اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر بار بار اپنے پسندیدہ بندے حضرات انبیاء کی دعائیں بیان کی ہیں، تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ سے تعلق اور رابطے کے لیے انسان کو دعا کرنی چاہیے۔ جو چاہتا ہے کہ میرا تعلق اللہ سے جڑا ہو، میں اللہ سے باتیں کروں، میں اللہ سے گپ شپ لگاؤں، تو وہ کیا کرے؟ دعائیں مانگے۔ وہ کیا کرے؟ دعائیں مانگے۔ تو یہاں پر یہ دعا آ گئی ہمارے سبق کے اندر، تو جب بھی حضرات انبیاء والی دعائیں آئیں تو ان کو یاد کر لینا چاہیے، اور نماز کے بعد یا ویسے جب بھی اللہ سے بات کریں، رابطہ کریں، دعا کریں، تو اس وقت یہ ساری دعائیں اللہ سے بول دینی چاہیے۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ حضرت آدم جو سب سے پہلے انسان ہیں اور پہلے نبی ہیں اللہ کے، جن کو اللہ نے خود بنایا تھا، تو ان کی دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ جب دعا مانگیں، ایک ہی دعا کو بار بار اللہ کے سامنے آہستہ بھی مانگیں، اونچا بھی مانگیں، اتنا نہیں کہ گھر سے باہر آواز جائے لیکن دوسروں کو تکلیف ہو، ایسے نہیں، لیکن بہرحال جتنا اونچا مانگیں، آہستہ مانگیں، ہر اعتبار سے اللہ سے باتیں کرنی چاہیے، تاکہ اللہ کو پتہ چلے کہ یہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میں اس کو دوں۔ جو مانگتا ہے اس کو اللہ دیتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ زور سے بھی مانگے، آرام سے بھی، ہر اعتبار سے اللہ سے بات کرنی چاہیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ تو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے بہترین عبادت بھی نماز ہے، یہ دعا ہے، اور اللہ سے بہترین رابطہ بھی دعا ہے۔ ہمیں بار بار دعائیں مانگنی چاہیے، بہت زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ الدعاء مخ العبادہ، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد